عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله۔ اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے آج کا موضوع گفتگو ہے افضل الخلق بعد الرسل، حبیب مصطفیٰ صدیق اکبر، حبیب مصطفیٰ صدیق اکبر، ہمارے رہنما صدیق اکبر، جمال کبریا صدیق اکبر، نبی کے ہم نوا صدیق اکبر، عمر کے ہم نشیں عثمان کے ہمدم، عمر کے ہم نشیں عثمان کے ہمدم، رفیق مرتضی صدیق اکبر، ہیں یار غار محبوب خدا کے، ہیں یار غار محبوب خدا کے، گلے باغ وفا صدیق اکبر، مہک اٹھا چمنزار خلافت، مہک اٹھا چمنزار خلافت، نسیم جاں فضا صدیق اکبر، وہ صدر بزم امکان و یقین ہیں، وہ صدر بزم امکان و یقین ہیں، امام اولیاء صدیق اکبر، جہان معرفت ہے جس سے روشن، ہیں وہ مہر ہدا صدیق اکبر، ہیں نائب رحمت للعالمین کے، ہیں نائب رحمت للعالمین کے، ہیں جان اتقا صدیق اکبر، وہ ناموس شریعت کے نگہباں، وہ ناموس شریعت کے نگہباں، فقیہ بیریا صدیق اکبر، فروج جس نے کیا باطل کا فتنہ، فروج جس نے کیا باطل کا فتنہ، وہ مرد با خدا صدیق اکبر، امیر کاروان نقش بنداں، کمر کے پیشوا صدیق اکبر، حبیب مصطفیٰ صدیق اکبر، ہمارے رہنما صدیق اکبر۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جایا کرو۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا، کہ جس شخص نے میرے صحابہ کی وجہ سے میری حفاظت کی، قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں گا۔ ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، اور جس نے میرے صحابہ کو گالیاں بکی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذکروا مشاوی اصحابی فتختلف قلوبکم علیہم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی برائیاں نہ بیان کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا، وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي حَتَّى تَأْتَلِفَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُكُمْ، کہ میرے صحابہ کے محاسن بیان کیا کرو، ان کی خوبیاں خوب ذکر کیا کرو، حتیٰ کہ تمہارے دلوں میں ان کی الفت پیدا ہو جائے۔ حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کان ابو بکر احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان خیرنا وسیدنا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے تھے، اور وہ ہم میں سے سب سے بہترین شخصیت تھے اور ہمارے سردار تھے۔
آپ نے اس بیان کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ابا بکر صدیق اول من اسلم من الرجال، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں مردوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو معراج کی شب فرمایا ان قومی لا یصدقونی، کہ میں جب معراج کر کے واپس جاؤں گا تو میری قوم اس واقعے کی تصدیق نہیں کرے گی۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، کہ آپ کی تصدیق ابو بکر صدیق کریں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو صدیق کا لقب جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ عمر بن عوف قبیلے کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اتصلی للناس فاقیم، کہ اگر آپ نماز لوگوں کو پڑھائیں گے تو میں اقامت کہوں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ فصلی ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز تشریف لے آئے۔ فتخلص حتی وقف فی الصف، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک صف میں شامل ہو گئے، اور لوگوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر مار کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں متوجہ کرنا چاہا۔ جب کثرت سے اس طرح تصفیق ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان امکث مکانک، کہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ اب دوران نماز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں بلند کیے، فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق جو انہیں ارشاد فرمایا تھا اس پر دوران نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت سے پیچھے ہٹے اور پہلی صف میں شامل ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہوں نے وہ نماز مکمل فرمائی۔ فلما انصرف قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے واپس پلٹے تو ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جب میں نے تجھے خود حکم دیا تھا کہ مصلی امامت پہ کھڑا رہے اور نماز لوگوں کو پڑھا، تو تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو وہاں پہ کھڑا رہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا رکوع بھی حجاب۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غار والی رات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے غار میں پہلے داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائیں کہ اگر وہاں پہ کوئی سانپ ہو یا کوئی اور موذی جانور ہو تو وہ آپ کی بجائے مجھے تکلیف پہنچائے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داخل ہو جا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ غار کے مختلف مقامات کو چھوتے ہوئے جب کسی سوراخ پر پہنچتے تو اپنے کپڑے کے ٹکڑے کر کے اس سوراخ میں ٹھونس دیتے۔ حتی فعل ذلک بثوبہ اجمع، ممکن حد تک آپ نے کپڑوں کو پھاڑ کر سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غار میں داخل ہو گئے اور جب صبح ہوئی تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا فَأَيْنَ ثَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، اے ابو بکر آپ کے کپڑے کہاں ہیں؟ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے وہ پھاڑ کر غار کے مختلف سوراخوں میں ٹھونس دیے ہیں تاکہ کوئی موذی جانور آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ اے اللہ ابو بکر صدیق کو قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ اٹھانا۔ فأوحى اللہ عز وجل الیہ، اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد استجاب لک، کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔